الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صلوات. نعرہ حیدری. عزیزان محترم، نظام نبوت اور قرآن کے عنوان سے یہ ہمارا تیسرا سلسلہ گفتگو ہے. سورہ انبیاء کی جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، ان آیات میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. ہم قیامت کے دن آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے لمبے لمبے کاغذ توماروں میں لپیٹے جاتے ہیں. کما بدأنا اول خلق نعیدہ. ہم نے تخلیق کا جیسے آغاز کیا تھا، تخلیق کو دوبارہ اسی مرحلے تک پلٹا کے لے جائیں گے. وعدہ علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے. انا کنا فاعلین، اور یہ ہم کر کے رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ. ہم نے توریت کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا تھا کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اس زمین کے، میری اس زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے. ہم ایک دن نطوی السماء آسمانوں کو لپیٹ دیں گے. کطی السجل للکتب، جیسے کہ توماروں کو لپیٹا جاتا ہے. عجیب بات یہ کہ یہ کتاب ہدایت 6666 آیات پر مشتمل یہ کتاب ہدایت، مفسرین نے اور قرآن پر تحقیق کرنے والوں نے اس میں ان آیات کو تلاش کیا جن کا تعلق کونیات سے ہے، کاسمولوجی، علم تکوین، علم تخلیق. اور انہیں گننے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ کم و بیش 750 آیتیں آسمان، زمین، ستارے، سیارے، سمندر، ان چیزوں پر مشتمل ہیں. اور یہ آیات پروردگار نے اس طریقے سے رکھی ہیں کہ ذہن پر بوجھ نہ آئے، جب انسان وہاں پہنچے تو سمجھ لے. اب اس کی ایک مثال دے دوں اور فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے موضوع کے تقاضے کو
پورا تو ہونا ہے. اور یہ جو میرے نوجوان دوست کثرت کے ساتھ تشریف فرما ہے انہیں خصوصیت کے ساتھ متوجہ کر رہا ہوں. کہنے لگا سورہ بقر کے آغاز میں، دوسرا سورہ ہے، اس کے آغاز سے میری مراد یہ کہ ابتدائی آیتوں میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزر گئے ان کو خلق کیا. عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ اللہ تمہارا وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے. والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے ایک مستحکم چھت قرار دیا ہے. وانزل من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے. تو جناب مولانا وزیری صاحب تشریف لا رہے ہیں. بآواز بلند نعرے صلوات. بھائی بہت سنجیدگی کے ساتھ میرے نوجوان دوست توجہ فرمائیں. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے مستحکم چھت قرار دیا، اور تمہاری بقا کے لیے اور تمہارے وجود کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا. عجیب بات یہ ہے کہ گفتگو تھی عبادت کی، اور درمیان میں اس نے کائنات کے سلسلے میں گفتگو شروع کر دی. تو قرآن کا مزاج یہی ہے کہ اس نے کوئی ایک مکمل سورہ یا کوئی مسلسل گفتگو کونیات پہ نہیں کی. کونیات سے مراد کاسمولوجی، علم کائنات. مسلسل گفتگو نہیں کی، درمیان میں رکھتا چلا گیا تاکہ انسانی ذہن اسے پک اپ کرتا رہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتا رہے. 750 آیات کم و بیش پائی جاتی ہیں کائنات کی تخلیق اور کائنات کے مظاہر پر جو مختلف مقامات پر قرآن مجید میں موجود ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ ایک تھیوری ہے 20ویں صدی کی جس کا نام ہے بگ بینگ تھیوری. جانتے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوں گے. بگ بینگ تھیوری یعنی ایک دھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی. ٹھیک، اب تم ایک بات سنو، نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری جو گنتی ہے وہ گنتی کیا ہے؟ اکائی. اب یہ مجبوری ہے میری کہ میں موضوع کو روک کے گنتی سمجھا رہا ہوں. اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، لاکھ، کروڑ، ارب، سنکھ، مہاسنکھ. یہ میں نے ٹھیٹ اردو میں گنتی بتا دی تمہیں، انگریزی میں کچھ اور کہلاتی ہے. کچھ سمجھ میں آیا یہ سنکھ اور مہاسنکھ کیا ہے؟ یعنی دہائی گزری، سینکڑا گزرا، ہزار گزر گئے، لاکھ گزر گئے، کروڑ گزر گیا، ارب گزر گیا، اور اس کے بعد سنکھ اور پھر مہاسنکھ. یعنی یہ گنتی کی وہ انتہا ہے جہاں صفر ختم ہو جائے اور حساب کا سانس رک جائے. یا تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں. اب تم اگر جوڑو گے نا تو حساب بیٹھ جائے گا، اتنے صفر لگیں گے کہ کاغذ ختم ہو جائے گا ایک مہاسنکھ پر. جانتے ہو یہ بگ بینگ تھیوری کے ایجاد کرنے والوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ 400 مہاسنکھ سال قبلے، بھائی توجہ رہے، بہت توجہ رہے، 400 مہاسنکھ سال پہلے قبل تخلیق سے، ٹھیک، تخلیق سے 400 سمجھ رہے نا مہاسنکھ سال. کتنے سال ہو گئے اب یہ تم خود سوچتے رہنا. یہ جو مادہ تھا، یہ مادہ ایک گولائی کی صورت میں تھا، گیند، اور وہ گیند ایک دن دھماکے سے پھٹ گئی اور مادہ منتشر ہو گیا اور یوں کائنات بنی. اور آج یہ کائنات سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے، 66,000 کلومیٹر پر سیکنڈ سے پھیل رہی ہے.
سن لیا تم نے؟ اس کائنات کی وسعت کا اندازہ کوئی ہو گیا اپنے میرے سننے والوں کو کہ 66,000 پر سیکنڈ یہ کائنات پھیل رہی ہے. گولا تھی، پھٹ گیا گولا، اور یہ کائنات بکھر گئی، اور یہ جو پوری کائنات ہے وہ اس گولے کا نتیجہ ہے جو پھٹا. ہو گئی بات. اب سائنسداں 20ویں صدی میں اس بات پہ متفق ہو گئے تھے اور آج تک اس تھیوری کو رد نہیں کیا گیا، کنڈم نہیں کیا گیا. تو تھیوری تو پائی جا رہی ہے. بہت توجہ رکھنا. اس لیے کہ منزل تمہید میں تھوڑا سا وقت لوں گا اور یہی تمہید میرے موضوع کا تقاضا ہے. تو مہاسنکھ ساز تمہاری سمجھ میں آ گئے. گولا تھا، گولا ایک دن دھماکے سے پھٹ گیا اور کائنات بکھرنی شروع ہوئی، منتشر ہونی شروع ہوئی، اور منتشر ہوتے ہوتے یہ پوری دنیا آباد ہو گئی اور یہ ہزاروں میل پر سیکنڈ پھیلتی جا رہی ہے. سائنس نے یہ تو بتا دیا، لیکن سائنس خاموش ہے کہ یہ دھماکہ ہوا تو کیسے ہوا، یہ گیند پھٹی تو کیسے پھٹی. سائنس خاموش ہے، اور جہاں سائنس خاموش ہو جائے وہاں قرآن بولتا ہے. جہاں سائنسدانوں کے دماغ تھک جائیں وہاں قرآن بولتا ہے. جاؤ دیکھو قرآن میں یہ آیے مبارکہ موجود ہے یا نہیں. جس سورہ مبارکہ کی آیات سرنامہ کلام میں تلاوت کر رہا ہوں، سورہ انبیاء 21واں سورہ، اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اولم یر الذین کفروا، یہ کافر دیکھتے کیوں نہیں کہ کانت السماوات والارض رتقا ففتقناہما، یہ رتق تھے، ہم نے ان کا فتق کر دیا. اب دو لفظ دیا قرآن نے، رتق فتق. بہت توجہ رکھنا. رے تے قاف رتق، مجتمع ہونا، اجتماعی صورت میں ہونا. فتق پھٹ کے بکھر جانا. یہ کافر دیکھتے کیوں نہیں کہ یہ کائنات مجتمع تھی اور ہم نے اسے پھاڑ کر بکھیر دیا. یہ کافر دیکھتے کیوں نہیں کہ یہ کائنات مجتمع تھی، ایک گولائی کی صورت میں تھی، اور ہم نے فتقناہما، ان دونوں کو پھاڑ کر منتشر کر دیا. اچھا بھائی، اب یہ تو قرآن نے بتا دیا کہ پھاڑنے والا اللہ، اس گولے کو، جو گولا اسی کی تخلیق تھا، اس گولے کو پھاڑنے والا اللہ. اب سوال یہ کہ یہ بکھیر دیا اور بکھرتا چلا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب بکھیرا تو جہاں جو ذرہ تھا وہاں رہ گیا. نہیں، میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ہزاروں کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے یہ دنیا پھیلتی جا رہی ہے. بھائی اگر یقین نہ ہو تو جاؤ قرآن میں دیکھو، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اس سورہ زاریات 51واں سورہ اور اس کی 47ویں آیت. آسمانوں کو ہم نے بنایا ہے اور ہم انہیں مسلسل پھیلاتے رہیں گے. آسمانوں کو ہم نے خلق کیا ہے اپنی قوت سے، بنینا بِعِلْمٍ، اپنی توانائی سے، ذاتی توانائی سے ہم نے اسے خلق کیا ہے اور ہم اسے وسعت دیتے چلے جائیں گے. تو اب دونوں سوالوں کے جواب قرآن مجید نے دے دیے. تو اب اس سے اور ان آیات سے جو میں مسلسل پڑھ رہا ہوں، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کائنات بے مصرف نہیں ہے، اس کا ایک نظام ہے. اس نظام کو پروردگار ایک منصوبے کے تحت چلا رہا ہے. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو میرے نوجوان دوستو، پوری سنجیدگی کے ساتھ میرے جملے کو سننا جو تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. تو کائنات خلقت ہے، ایک منصوبے کے تحت ہے. وہ الوہی منصوبہ ہمیں سمجھنا ہے، اور اسی سمجھنے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، انبیاء آئے کہ وہ منصوبہ تمہاری سمجھ میں آ جائے. تو اب آیات سے ہٹ کر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی خالق ہے ورنہ تخلیق نہیں ہو سکتی. خالق ہے توحید. جو چیز بنی ہے وہ اعتدال پہ بنی ہے، عدل. بھائی اگر تخلیق ہے تو خالق ہے توحید، اور جو چیز تخلیق ہوئی ہے وہ اپنے اعتدال کے کمال پہ ہوئی ہے، عدل. کوئی منصوبہ ہے اس کائنات کی تخلیق کا، قیامت.
بھائی 3 چیزیں سمجھ میں آ گئی. اچھا تو اب یہ جو انسان بار بار مخاطب ہے قرآن کا، انسان جاہل آیا تو اسے تعلیم کی ضرورت ہے، نبوت. اور اگر جہالت باقی ہے تو تعلیم دینے والا باقی ہوگا، امامت. نعرہ حیدری برائے زید و سلامتی علامہ صاحب کل مومنین و مومنات بلند تر صلوات. توجہات منظور لینا بھائی. ظاہر ہے کہ موضوع کو آگے تو بڑھنا ہے نا، اور موضوع بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. اچھا بھائی، تو اب کائنات کا کوئی منصوبہ تو ہے، اور اب ایک مرتبہ قرآن مجید نے انسان کو مخاطب کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہارا ناقص خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مصرف پیدا کر دیا؟ اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ تو اب کوئی منصوبہ انسان کے لیے بھی ہے، اور وہ منصوبہ اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان اس دنیا میں کامیاب ہو جائے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. بڑی جلال کی آیت ہے کہ تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بے مصرف پیدا کر دیا، یوں ہی پیدا کر دیا؟ نہیں، تمہاری تخلیق کا ایک مقصد ہے. اچھا بھائی، تو اب مقصد ہے تو تمہاری تخلیق کا مقصد ہے ہدایت. بہت توجہ رہے، اب موضوع آگے بڑھ رہا نا یہاں سے. تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے بھائی؟ ہدایت. دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. جاہل آیا ہے، اسے تعلیم چاہیے. اب تم ہدایت نہ کہو، تعلیم کہہ لو. تو دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تم نے کبھی مزاج کائنات غور کیا؟ اگر یہ کائنات کا مزاج سمجھ میں آ گیا تو پھر یہیں سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے. کائنات کا مزاج بتاؤں کہ اللہ نے کیسا بنایا. دیکھو بھائی، تم اس دنیا میں آئے، آرام سے سننا، تم اس دنیا میں آئے بھائی، آ گئے نا؟ اچھا تو اب تمہارے آنے کے لیے ایک زمین کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ زمین پہلے، تم بعد میں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے، تم بعد میں. کتنا کریم ہے تمہارا اللہ کہ ضرورت مند سے پہلے ضرورتوں کو پورا کرنے والی چیزوں کو خلق کر رہا ہے. اپنے اللہ کو پہچانو. اچھا بھائی، تو تمہیں زمین کی ضرورت تھی، زمین پہلے، تم بعد میں. ٹھیک. تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے، تم بعد میں. تمہیں پیاس لگے گی، پانی کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو پانی پہلے، تم بعد میں. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا بھائی، تمہیں پیٹ کے ایندھن کے لیے غذا کی ضرورت تھی، غذا پہلے، کھیت پہلے، جنگل پہلے، میوے پہلے، تم بعد میں. تو کچھ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کو خلق کیا ہے وہ تم سے پہلے ہیں، تم بعد میں ہو. سمجھ میں بات آ گئی بھائی؟ اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو پھر یہیں سے تو میں تمہیں آگے لے جانا چاہوں گا. بھائی اب ایک مرتبہ بہت توجہ کے ساتھ سننا. جو چیز تمہاری ضرورت کو پورا کرتی ہے وہ چیز پہلے ہے، انسان بعد میں. پانی تھا، انسان پیدا ہوا، پانی ساتھ رہا، انسان چلا گیا، پانی موجود ہے. ہوا تھی، انسان پیدا ہوا، انسان کے ساتھ ہوا رہی، انسان چلا گیا، ہوا موجود ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ زمین تھی، ضرورت کو پورا کرنے والی چیزیں. زمین تھی، انسان نہیں تھا. انسان پیدا ہوا، زمین پر رہا، انسان چلا گیا، زمین رہی. تو جو چیز ضرورت کو پورا کرتی ہے وہ انسان کے پہلے ہے، انسان کے ساتھ ہے. انسان چلا جائے گا، وہ چیز رہ جائے گی. ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے. ہادی تھا، انسان کے ساتھ رہا، انسان چلا جائے گا، ہادی رہ جائے گا. نعرہ حیدری
بر محمد و آل محمد صلوات. اب دیکھو نا وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. یہ تیسرا مرحلہ گفتگو ہے اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ تیسرے مرحلے گفتگو میں کوئی بات اسٹیبلش ہو جائے. اچھا بھائی، تو اب ہدایت تو بہت ضروری ہے نا، یاد رکھنا. اور اگر یاد رکھ سکو اپنے رب کی کریمی کو سمجھو. بچہ پیدا ہوا، اچھا فرض کرو ابھی پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اب تم اسے کچھ سمجھانا چاہتے ہو، سمجھا سکتے ہو؟ بھائی سمجھانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا لفظوں سے سمجھایا جائے یا اشاروں سے سمجھایا جائے. اور ابھی اگر بچہ پیدا ہو تو نہ لفظ سمجھتا ہے نہ اشارہ سمجھتا ہے. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ اب اس سے زیادہ قریب ہو کے تو مثال بھی نہیں دی جا سکتی. یعنی جو بچہ پیدا ہوا ہے 2 گھنٹے ہوئے، 1 گھنٹہ ہوا ہے، بھائی اسے نہ لفظ سمجھ میں آئیں گے نہ اشارہ سمجھ میں آئے گا. تو اب اسے کس نے بتلا دیا کہ تجھے اپنی بھوک مٹانی ہے شیر مادر سے؟ کتنے سمجھ؟ یہ کریمی رب کی دیکھ رہے ہو؟ تو یہ فطری ہدایت ہے. یہ فطری ہدایت ہے کہ انسان میں وہ صلاحیتیں ڈال دی جو نبوی ہدایت کو سمجھ سکے. میں نے بہت زحمت دی اور اب بہت قریب ہو رہا ہوں تمہارے مرحلے فکر سے، بہت قریب آ گیا. اچھا بھائی، تو اب فطری ہدایت تو کر دی اور اب نبوی ہدایت آواز دی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا سورہ نحل فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. سورہ میں دیکھا کس جلال کی آیت ہے. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں، ہر زمانے میں، ہر زمین پر اپنے رسول بھیجے. میسج کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اپنے نفس کی سرکشی سے پرہیز کرو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ. اب جب نبی آئے تو عوام میں 2 رد عمل پیدا ہوئے. کچھ وہ تھے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی. وَمِنْهُمْ، ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، جن کی اللہ نے ہدایت کر دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ خود گمراہی میں پڑ گئے. یعنی اللہ نے گمراہ نہیں کیا. ہم اس کے قائل ہیں کہ ہدایت اللہ کرتا ہے، گمراہی میں انسان خود پڑتا ہے. کبھی پھر صحیح کہ یہ جملہ میں نے کیا کہہ دیا. قرآن مجید نے عجیب باریک بندی ہے اس مقام پر. بھئی جو کہتے ہیں نا کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، تو آیت واضح ہے کہ ہدایت اللہ کرتا ہے، انسان گمراہ خود ہوتا ہے. توجہ رکھنا. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. جاؤ زمین میں سیر کرو، آثار قدیمہ کھودو، زمین کی گہرائیوں تک جاؤ. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور یہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام ہم نے کیا کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ. بہت توجہ رہے، یہ من بڑا پالیسی میکنگ ہے اور اسی من پہ تمہیں آج روکنا چاہ رہا ہوں. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، من جو لوگ، من جو بھی. مولانا یہی ہے نا ترجمہ؟ کچھ اور ہے؟ بالکل ذوی العقول کے لیے صحیح فرما رہے ہیں. دیکھو بھائی، 2 لفظ عربی میں، ایک ماں ہے اور ایک من ہے. ماں ہے غیر ذوی العقول کے لیے اور من ہے ذوی العقول کے لیے، جن میں عقل پائی جاتی ہے. تو من جو لوگ، اب من کی مار تمہیں بتلاؤں، بھائی توجہ رکھنا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. من جو بھی خیر کرے وہ خیر دیکھے گا، جو بھی شر کرے وہ شر دیکھے گا. من کی آیت سن لی تم نے. اور اب سورہ حج کی ایک چھوٹی سی آیت سناؤ. ان اللہ یبعث من فی القبور. قیامت کے دن اللہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. بتا دو، دور دور تک یہ میسج پہنچا دو کہ اللہ قیامت کے دن انہیں اٹھائے گا. بچے سے کہہ بیٹھ جائے، میاں مجلس میں پہلے آیا کرو،
سمجھے؟ ابھی میں رضویہ ثانی کی امام بارگاہ میں کہہ کے آ رہا ہوں کہ مجلس کی ایک تہذیب ہے، اگر پہلے آنا ہے تو پہلے آؤ، اور اگر بعد میں آئے تو وہاں بیٹھو جہاں جگہ ملی، بعد میں کچھ چیز کے نہ ہو۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اچھا بھائی، تو اب من کی رینج دیکھ رہے ہو کہ یہ من کی قوت کہاں تک جا رہی ہے؟ بہت دور لے جانا چاہ رہا ہوں تمہیں، اور تم میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ ان اللہ یبعث فمن یعمل مثقال ذرۃ، ٹھیک ہے نا؟ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اپنی نیکی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ برائی دیکھے گا، جو بھی۔ عام ہے نا یہ جملہ؟ اچھا، کہنے لگا ان اللہ یبعث من فی القبور، بہت توجہ رہے، اللہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ بتلا دو کہ قبریں مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، قبروں کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں تو مختلف جہاد قرآن مجید کی تمہارے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا بھئی، یہ سن لیا سورہ بنی اسرائیل، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو بھی ہدایت کو قبول کر لے اس کا فائدہ اسے پہنچے گا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو جائے اس کا نقصان اسی کو برداشت کرنا ہوگا۔ دیکھ رہے ہو یہ من کی قوت؟ من عمل صالحا، مختلف مقامات پہ آتے پڑھنا، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاۃ طیبۃ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو بھی عمل صالح کرے ایمان کے ساتھ، مرد ہو یا عورت ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے اجر دیں گے۔ من، تو اب جب من کہہ دے اللہ تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی ایکسیپشن لگے گا؟ اب جس پر بھی من اللہ کا لاگو ہو جائے وہ ثابت ہے۔ بس اچھا بھائی، نوجوان دوست کثرت کے ساتھ موجود ہے نا، تو ان سے تو ایک بات میں پوچھتا ہی چلوں نا، بزرگ تو مخاطب ہی نہیں ہے کہ میں بوجھل ہو گئی تقریر؟ نہیں؟ جناب نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ وہ میرے دوست کہہ رہے ہیں بالکل نہیں، اب انہوں نے اپنے آپ کو نوجوانوں میں شامل کر لیا تو میں کیا کروں؟ ہے یا نہیں؟ تو نوجوان دوست سنیں بھائی، سنیں، اس لیے کہ موضوع کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس موضوع پہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ سن لیا تم نے من؟ اللہ نے کہاں کہاں من استعمال کیا؟ بہت ہے، میں نے تو 2-4 مثالیں دی۔ اب میرے نبی نے کہا من، اور کیا کمال کا من کہہ دیا؟ میرے نبی نے من کہا، کہنے لگے پیغمبر اکرم، من ترکت دنیا لآخرتہ ہی والآخرۃ لدنیا فلیس منا، من جو بھی آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے اور جو بھی دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ توازن رکھ کے چلو دنیا اور آخرت میں۔ من تزوج، دوسری روایت، من تزوج فقط احرز نصف دینہ، جس نے شادی کر لی اس نے آدھا دین بچا لیا۔ من، اب جو بھی کر رہے، من کی رینج بہت دور تک ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ من کی رینج بہت دور تک ہے۔ من تزوج، جو بھی شادی کر لے اس نے آدھا دین بچا لیا۔ جو بھی دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے، آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بھی، تو اب رسول کا من سمجھ میں آیا؟ اب رسول نے آواز دی، من ماتا علی حب آل محمد، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مولانا یہ روایت ہے نا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، لیکن عجیب بات یہ کہ روایت ہمارے سلسلے سے آئی ہی نہیں۔ عجیب بات ہے کہ آپ اپنے مسلک کی حدیث کی کتابیں دیکھیں، ہم نے دوسروں سے لی یہ روایت، من ماتا
अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। सुनी है ना रिवायत, हजारों लाखों मरतबा सुनी है। भाई ये रिवायत इतनी ही नहीं है, बहुत लंबी रिवायत है, और मैं तो फकत उसके 3 या 4 जुमले तुम्हारी खिदमत में पेश करूंगा। और मैं इससे ज्यादा अहमद समात नहीं देना चाह रहा हूं इस रिवायत के सिलसिले में, लेकिन तुम तक ये जुमला तो पहुंच जाए ना। देखो, अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी, उनकी तफसीर है तफसीर कश्शाफ। ये रिवायत बहुत लंबी है और मैं फकत 2 या 3 जुमले तुम्हारी खिदमत में पेश करूंगा। ये एक हवाला, इन बुजुर्ग पर अल्लाह रहमत नाजिल करे, इनका ताल्लुक मेरे फिरके से नहीं है, मेरे मसलक से नहीं है। दूसरे मुहियुद्दीन इब्न अरबी, बहुत मशहूर शख्सियत हैं, उनकी तफसीर अल अकबर, तफसीरुल अकबर, उसमें है, और तुम जाके देख लेना, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन। भाई अगर कहीं ना मिले तो मेरे पास तो हैं, ये दोनों किताबें दिखला सकता हूं, और जनाब मौलाना के पास भी तफसीर ज़मख़शरी तो है, तुम देख लेना जाने के बाद। मुझे नहीं मालूम इब्न अरबी की है मेरे पास है, देखना चाहते हो देखना। मन माता, भाई सुनो, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। जो मर जाए आले मोहम्मद की मोहब्बत पर, वो शहीद मरा। एक जुमला। दूसरा बताऊं, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत से मर जाए वो तौबा किया हुआ मरा। अजीब है। अच्छा, ये मेरे बुजुर्गों ने नहीं लिखा, आलम इस्लाम के बुजुर्गों ने लिखा। तो 2 जुमले पहुंच गए, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा। तीसरा जुमला कहूं, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो बख्शा हुआ मरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। भाई ये जुमले पहुंच में, माता शहीदा, माता ताइबा, माता मगफूरा। और अब एक और जुमला सुनते जाओ, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुस्तकमिलन ईमान। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए वो कामिलुल ईमान इस दुनिया से गया। तो जब सारा कुछ आले मोहम्मद की ड्योढ़ी पर है तो हम दूसरों से भीख मांगने क्यों जाए? भैया सब कुछ भाई जब सब कुछ आले मोहम्मद की मोहब्बत में मिल रहा है तो हम दूसरों के पास क्यों जाएं? दूसरे तो खुद आले मोहम्मद के दरवाजे के भिखारी हैं। अच्छा भाई, अब रिवायत कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मैं पूरी रिवायत बयान करूं, लेकिन अब इस वक्त दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, फिर कभी सही पूरी रिवायत पेश कर सकता हूं, और लंबी रिवायत है। लेकिन अब एक जुमला तो और सुनते जाओ। भाई सब कुछ तो आले मोहम्मद के दामन से मिल रहा है, उनकी ड्योढ़ी पे मिल रहा है, उनकी चौखट पे मिल रहा है, तो हम दूसरों के पास क्यों जाए? भाई दूसरे जितने भी हैं वो आले मोहम्मद के दरवाजे के भिखारी हैं, है ना। और अब एक जुमला जरा उलट के सुन लो उसी रिवायत का, अपने घर से नहीं कह रहा हूं, उसी रिवायत का जुमला सुन लो। मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता आयसन बिन रहमा। जो आले मोहम्मद की दुश्मनी में मर जाए वो अल्लाह की रहमत से मायूस गया।
داماد محمد، داماد پیغمبر، نعرے امام زمانہ بلند تر صلوات۔ میرے نبی کے اس جملے کی قیمت سمجھو، اور اگر تم نے میرے نبی کے اس جملے کی قیمت سمجھ لی تو آج کی میری محنت سوارت ہے۔ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا آئسن من رحمت اللہ، جو آل محمد کی دشمنی رکھ کے مر جائے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس گیا، ہے نا؟ سن لی تم نے روایت؟ نہیں بھائی، ایک مرتبہ میرے کہنے سے اور سن لو، ایک مرتبہ اور سن لو۔ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا آئسن من رحمت اللہ، جو آل محمد کی دشمنی رکھ کر اس دنیا سے چلا جائے وہ رحمت الہی سے مایوس مرا۔ یہی ہے نا، رحمت الہی سے مایوس مرا۔ اب قرآن کی طرف چلو، سورہ زمر 39واں سورہ ہے قرآن کا، اور اس کی 53ویں آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ رسول کہہ دو کہ اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ وہاں کہہ رہا ہے کہ بھائی توجہ رہے، اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، اللہ کی رحمت سے میرے بندو گناہ ہو گیا نا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ میرے بندو یا عبادی، میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو وہاں کہا کہ بندوں سے کہا رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہاں کہہ رہا کہ جو دشمن گیا وہ رحمت الہی سے مایوس گیا، یعنی اللہ دشمنانی کو اپنے بندوں میں شمار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بنتے نبی کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، بنتے نبی کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، قرآن ابھی اور سپارہ حسین ہے۔ اللہ رے انقلاب پہ مظلومیت کرو، اللہ رے انقلاب پہ مظلومیت کرو، دشمن بھی کہہ رہے ہیں ہمارا ہے یا حسین، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ کچھ بات واضح ہوئی، وہاں کہتا ہے کہ میرے بندو رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہاں رسول سے کہلوا رہا ہے کہ جو علی کا دشمن ہے، جو آل محمد کا دشمن ہے، وہ رحمت الہی سے مایوس ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بندوں میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب یہ رحمت الہی سے جو مایوس ہے نا، یہ جو مایوس ہو گیا، اللہ اسے اپنے بندوں میں شمار کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، تو بندے تو دو ہی کے ہیں، توجہ رہے، بندے تو دو ہی کے ہیں، یا اللہ کے بندے، اور اب تم پوچھو گے تو یہ دوسرا کون ہے جس کے بندے ہیں؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کے بندے بن کے نہیں رہو گے؟ تو جو اللہ کا بندہ نہ ہو وہ شیطان کا بندہ ہے۔ نعرہ محمد والے محمد صلوات۔ میں نے
میں نے بڑی زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو، لیکن یہ من کی روایات ضروری تھی کہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائیں. بھائی یہ روایات الگ، اور اب من کی قوت سمجھ میں آ گئی. جو بھی ٹھیک ہے نا. اب بھول گئے، کیا بھول گئے؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا بیتتن جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر گیا. اب یہی پتا چل جائے گا کہ کون اسلام پہ مرا، کون جاہلیت پہ مرا. زمانے کے امام کا نام پوچھ کے دیکھ لو. امام زمانہ پہ بلندر صلوات. بس گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہونے والی ہے. اب یہ روایات تھیں اور وہ آیات تھی من کے سلسلے میں. من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل من سے روایت آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے. من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. حبیب تیرے پاس علم آ گیا، اب اگر کوئی بحث کے لیے آتا ہے تو کہہ دے، حبیب کہہ دے، بڑی مشہور آیت ہے، میں ابھی آگے پڑھوں گا تم متوجہ ہو جاؤ گے. کہتے حبیب فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب تم سے بحث نہیں ہوگی، اب تم سے بحث نہیں ہوگی. توجہ رکھنا، قرآن ہے ہمیشہ کی کتاب، ہر زمانے کی اور ہر زمین کی کتاب. قرآن تو فارمولے دیتا ہوا چلتا ہے نا. کب تک بحث کرو گے؟ 1500 برس گزر گئے. اگر کوئی ماننے پہ آمادہ نہ ہو تو مباہلہ کر لو، لفظ بدل دوں، لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ. زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ. یہ قرآن کا بتایا ہوا سبق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنے بہت قریب ہو کے جملے عرض کر رہا ہوں میں. یہ قرآن کا بتایا ہوا سبق ہے. اچھا بھائی، تو اب 2 جملے سنو اور گفتگو تمام ہو جائے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. دیکھو بھائی، جمع ہوں گے اور جمع ہونے کے بعد بد دعا کریں گے کہ اللہ کی لعنت ہو کاذبین کے اوپر. بھائی یہی ہے نا؟ کون گیا کون نہیں گیا تمہیں معلوم ہے. وقت نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ مصائب کے کچھ جملے عرض کرنے ہیں، لیکن یہ 5-7 دقیقے ہیں فضائل کے. ان میں 2 جملے مجھ سے سنتے جاؤ. دیکھو بھائی، یہ جملے تمہارے کام کے ہیں اور ان جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. یہ جو مباہلہ ہے نا، اب مباہلہ تو پڑھنا نہیں مجھے، مباہلے کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ تمہاری خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری تاریخ میں نے دیکھ ڈالی. بڑے بڑے جوشیلے مسلمان تھے رسول کے زمانے میں، بڑے محبتی تھے، رسول پہ جان دینے والے تھے، ہر قدم پہ آگے بڑھ کے آتے تھے، ہے نا؟ آتے تھے. مجھے نہیں ملا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا. یہ عمر آ گئی کہ کسی نے کہا ہو یا رسول اللہ ہم بھی ساتھ چلیں. مجھے تو نہیں ملا. آپ کو ملا ہو تو آپ مجھے بتلا دیجیے گا. یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں. مجھے سمجھنا، اس بات کو سمجھنا. مجھے ملے کسی نے، سیرت النبی کی کتابوں میں دیکھ لو، حوالے کہاں تک دوں، کسی نے پیغمبر اکرم سے گستاخی کی اور یہ جملہ کہا کہ نعوذ باللہ اعدل یا محمد فانک لا تعدل. نام لے کے کہا اے محمد عدل کرو، تم عدل نہیں کر رہے ہو. نعوذ باللہ من ذالک. کتنی بڑی گستاخی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بزرگ کہنے لگے یا رسول اللہ اسے قتل کر دوں، تاریخ میں نام دیکھ. ان کہا کہ نہیں بھی چھوڑ دو ورنہ لوگ کہیں گے کہ رسول اپنے دوستوں کو مارتا ہے. یا رسول اللہ یہ بت توڑ دوں. کہا کہ نہیں بھائی، جس نے پوجا ہو وہ کیا توڑے گا. جو ہے کرار ہے، جو کل کا مددگار ہے، اس سے بھی ہم کو پیار ہے، اور
سن رہے ہو نا؟ بڑے جوشیلے لوگ تھے. اچھا بھائی، جب اسلام نیا نیا ہو تو جوش تو ہوتا ہی ہے. اچھا، یا رسول اللہ فلاں شخص آپ کے خلاف کچھ بول رہا تھا، کوڑا مار دوں؟ تازیہ نا کوڑا، ٹھیک ہے نا؟ ان کا کہ نہیں بھی چھوڑ دو. تو بڑے جوشیلے لوگ تھے نا. بھائی کوئی تو آگے بڑھتا کہ یا رسول اللہ میں بھی چلوں مباہلے کے میدان میں. کوئی نہیں ملا. بھائی کوئی تو آگے بڑھتا جو کہتا کہ یا رسول اللہ میں بھی چلوں مباہلے کے میدان میں. کوئی نہ بڑھا، اس لیے کہ سب جان رہے تھے کہ یہ مال غنیمت کی جنگ نہیں ہے. توجہ رکھنا. کوئی آگے نہ آیا کہ یا رسول اللہ میں بھی مباہلے کے میدان میں چلوں، اس لیے کہ سب جان رہے تھے کہ یہ مال غنیمت کی جنگ نہیں ہے، یہ ہے لعنت کی جنگ. اگر لعنت پیچھے لگ گئی تو قیامت تک پیچھا نہیں چھوٹے گا. تقریر اس مرحلے پر اختتامی مراحل سے قریب ہو جائے گی، لیکن اب جملہ تو مجھے کہنا ہے، اور یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو سمجھو کہ تم نے آل محمد کی فضیلت کا ایک برق دیکھ لیا. اب چلے پیغمبر. میرے ایجنڈے میں یہ نہیں تھا، لیکن میں یہ بیان کرتا ہوا آگے جاؤں گا. پیغمبر چلے، لعنت کی جنگ یہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک؟ پیغمبر چلے اور اب نگاہیں تمہاری میری طرف رہے، لیکن ذہن ذرا مباہلے کے میدان کی طرف لے چلو، دماغ رہے مباہلے کے میدان کی طرف. پیغمبر کیسے جا رہے ہیں بھائی؟ آگے آگے پیغمبر ہیں، گود میں حسین ہیں، حسن کی انگلی تھامی ہوئی ہے. یعنی عجیب بات ہے، کتنی چھوٹائی بڑائی ہے دونوں بچوں میں. یا تو دونوں کو پیدل لے چلتے یا دونوں کو اٹھا لیتے، لیکن حسین کو گود میں اٹھایا، حسن کو پیدل لے کے چلے. رسول کا کوئی عمل بصیرت سے خالی نہیں ہوتا. جہاں امامت رک رہی تھی اسے پیدل چلایا، اور جہاں امامت بڑھ رہی تھی اسے گود میں بٹھا کے دکھلایا. کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوا کرتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی چلے، توجہ رکھنا. مرحلہ آخری ہے. تو آگے آگے رسول ہیں، گود میں حسین، انگلی حسن کی تھامی ہوئی ہے، پکڑی ہوئی ہے، ٹھیک؟ رسول کے پیچھے سیدہ ہیں. یہی ترتیب ہے مباہلے کی. سیدہ کے پیچھے علی ہیں. تو اب دماغ رکھنا مباہلے کے میدان کی طرف. مجھے سنتے رہو. آگے رسول، ان کے پیچھے سیدہ، ان کے پیچھے علی. رسول نے قدم، پیدل جا رہے ہیں نا، رسول نے قدم اٹھایا، آگے رکھا، پیچھے جگہ خالی ہوئی. سیدہ نے قدم اٹھایا، رسول کے نقش قدم پہ رکھا، پھر جگہ خالی ہوئی. علی نے قدم اٹھایا، نقش قدم سیدہ پہ رکھا. اسی ترتیب سے گئے ہیں نا. تو اب سیدہ سمجھ میں آئی؟ سیدہ اس خاتون کا نام ہے جو رسالت کے نقش قدم پہ چلتی ہے، اور امامت اس کے نقش قدم پہ چلتی ہے. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میدان ہے لعنت کا. بہت توجہ رکھنا.
میدان ہے لعنت کا، اور اس لعنت کے میدان میں عیسائی آئے، ٹھیک ہے نا؟ رسول نے چیلنج کیا تھا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی، عیسائی آ گئے نا۔ آپ آج عیسائیوں کو لعنتی کہتے ہیں؟ نہیں کہتے، پر ٹھیک ہے، ان کا ایک مسلک ہے، ان کا ایک فرقہ ہے، ان کا ایک مذہب ہے، لیکن ہم انہیں لعنتی نہیں کہتے، گمراہ سمجھتے ہیں، لعنتی نہیں کہتے۔ اگر رک جاتے آل محمد کے مقابلے پر، سمجھ گئے؟ اگر رک جاتے آل محمد کے مقابلے پر تو لعنتی ہو جاتے یا نہیں؟ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ کون ہٹ جاتا ہے، کون لعنتی بن جاتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے نا، کہ جو ہٹ گیا وہ لعنت سے بچ گیا۔ اگر ضد میں آ جاتے عیسائی تو آج لعنتی ہوتے۔ آج مسلمانوں کا کوئی فرقہ انہیں لعنتی نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ گمراہ، مسلک سے ہٹا ہوا، دین حنیف سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں، لیکن لعنتی کوئی نہیں سمجھتا۔ اگر ضد میں آ جاتے تو لعنتی ہو جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لعنت کا تعلق ضد سے ہے، جو پنجتن کے مقابلے سے ہٹ جائے وہ بچ جائے، جو رک جائے وہ لعنتی بن جائے۔ یہی ہے نا؟ تو اب ایک جملے سے مصائب کی طرف جا رہا ہوں، بس توجہ رکھنا۔ عیسائی سمجھدار سے ہٹ گئے، یزید احمق تھا، پھنس گیا، آج تک لعنتی ہے یا نہیں؟ میرے پاس اب وقت نہیں ہے، اور مسائب تک جانے کے لیے اس ایک جملے کی ضرورت تھی، اور میں اس جملے تک پہنچ گیا کہ یزید پھنس گیا، عیسائی نکل گئے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو بھائی، عجیب بات ہے کہ دونوں کردار فوج یزید پہ موجود ہیں، دونوں کردار۔ عمر سعد کا کردار بھی موجود ہے، لعنتی رہا اور قیامت تک رہے گا۔ حر کا کردار بھی موجود ہے، وہ علیہ السلام ہو گیا یا نہیں؟ اب حسین سمجھ میں آئے، حسین ایک ایسا پارس ہے کہ لعنت اللہ کو رحمت اللہ بنا دی۔ بس تقریر تمام ہو گئی۔ حر تک آنا تھا، حر تک میں آ گیا۔ پہچانتے ہو نا حر کو؟ جیسے اپنے زمانے کا عمر ابن عبد ود بہت بڑا بہادر تھا، شہرت ہے آج تک۔ جیسے مرحب اپنی قوم کا بہت بڑا بہادر تھا، آج تک اس کی شہرت ہے۔ سنا ہوگا تم نے، رستم اتنا مشہور تھا حر اپنی بہادری میں شہر کوفہ میں۔ حسین کا قافلہ جا رہا تھا کہ حسین کی فوج کے سپاہیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین نے کہا کہ ہاں بھائی اللہ تو اکبر ہے، لیکن یہ کون سا موقع تھا نعرہ تکبیر کے بلند کرنے کا؟ کہا فرزند رسول کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پانی سے قریب ہو گئے۔ کہا غور سے دیکھو، کچھ لوگ دوڑے واپس آئے، کہا فرزند رسول کھجور کے درخت نہیں ہیں، یہ نیزے ہیں، اور کوئی لشکر آ رہا ہے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کربلا کے واقعے کی تفصیل بیان کرنے کا وقت کہاں ہوتا ہے، تھوڑا سا سن لو، تھوڑا سا، اور حر پہ بات رک جائے گی۔ اب محرم کی 30 تاریخ گزر گئی، اور عموماً محرم کی 30 تاریخ کو حر کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے سننے والوں تک یہ میسج پہنچ جائے۔ حسین نے انتظار کیا، لشکر آیا جس کا سپہ سالار حر تھا۔ پیاسا لشکر، جانوروں کی زبانیں نکلی ہوئی پیاس سے، لشکریوں کے چہرے سونلائے ہوئے پیاس سے۔ کہا بھائی عباس، ان سے بات تو بعد میں کریں گے نا، پیاسے ہیں انہیں پانی پلا دو۔ عباس، یہ لوگ پیاسے ہیں انہیں پانی پلا دو۔ چلتا ہوا قافلہ رک گیا، لوگ اترے، چھاگلیں اتاری گئیں، اور لوگوں نے اپنے ہاتھ میں ظرف آب لیا
اور ہر کے لشکر کو پانی پلانا شروع کیا۔ جب لوگ پانی پی چکے تو حسین ابن علی نے آواز دی، عباس جانوروں کو پانی پلاؤ۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں کیا عرض کروں، جانور پانی پینے لگے تو ابو الفضل عباس کو قریب بلایا اور کہا، عباس تم تو جانتے ہو نا کہ جانور ایک مرتبہ پی کر سیراب نہیں ہوتا، جب تک 3 مرتبہ پی کے سر نہ اٹھا لے اس کے سامنے سے ظرف آب نہ ہٹانا۔ پانی پلا دیا، ہر کے دل پہ چوٹ تو لگ گئی۔ جب پانی پلایا کہا کہ ہر ادھر قریب آ، ہر آیا، کہا چاہتا کیا ہے؟ کہا فرزند رسول آپ جہاں جائیں گے آپ کے پیچھے جاؤں گا، آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ حسین ابن علی ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور گھوڑا موڑا، ٹھیک جیسے ہی موڑا، بہادر انسان تھا، ایک مرتبہ اس نے آگے بڑھ کر حسین کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ یہ مذاق نہیں ہے کسی شریف انسان کے گھوڑے کی لگام کا تھام لینا۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، سکلت کا امو کا یا ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری یہ مجال۔ ہر نے گھبرا کے لگام چھوڑ دی، کانپنے لگا، ہاتھ جوڑ لیا، کہا فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں کیا کروں کہ میں آپ کی ماں کا نام وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا۔ اجرکم علی اللہ، تم نے گریہ کیا، تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، ساتھ ساتھ رہا۔ جہاں حسین نے خیمہ ڈالا اس کے قریب ہی اس نے خیمہ ڈالا۔ ہر رات کو جلدی سونے کا عادی تھا۔ اس کا غلام بیان کرتا ہے، دیکھو بھائی، صاحب ناسخ تواریخ نے لکھا ہے کہ ہر تھا، ہر کا چھوٹا بھائی تھا، ہر کا بیٹا تھا، ہر کا غلام تھا، ایک خیمے میں 4، ٹھیک۔ ہر جلدی سونے کا عادی تھا۔ غلام گیا، دیکھا کہ آدھی رات ہے اور ہر سونے کا نام نہیں لیتا، اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے۔ اب غلام کی تو ہمت نہیں ہے نا کہ وہ ہر سے پوچھے کہ ہوا کیا۔ گیا، بھائی کو بلا کے لایا، ہر کا بھائی آیا مزاج پوچھنے کے لیے، کہا بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ تو سویرے سونے کے عادی تھے، ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ ہر نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما، کھانچتا ہوا اہل بیت کے خیموں کے پیچھے لے گیا اور کہا بھیا کوئی آواز سن رہے ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے آوازیں دے رہے تھے، آکاش۔ یعنی آل محمد کے بچے پیاس کی شدت سے رات بھر سوئے نہیں۔ ہر کے بھائی کو جواب تو مل گیا، کہا میں کیسے سوؤں، آل محمد کے بچے پیاسے ہیں۔ عاشور کا دن ہوا، جنگ شروع ہوئی، 4000 تیر اندازوں نے تیر پھینکے اور اس کے بعد جب تیر اندازوں کے تیر رکے تو یہ طے ہوا کہ فردن فردن مقابلہ ہوگا۔ ہر کا بیٹا سامنے آیا، کہا بابا آپ بہت پریشان ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی سن، تو میرا بیٹا ہے، ایک راستہ ہے جہنم کی طرف، ایک راستہ ہے جنت کی طرف، تو کون پسند کرے گا؟ کون سا راستہ پسند کرے گا؟ کہا کہ بابا جنت کے علاوہ کس کی ہمت ہے کہ کسی اور راستے کو پسند کر لے جہنم کے؟ تو کہا کہ چل میرے ساتھ۔ ہر چلا، ہر کا بیٹا چلا، ہر کا بھائی چلا، ہر کا غلام چلا۔ بس تم رو چکے۔ یہ 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ یہ قافلہ جب آگے بڑھا اور حسین کا خیمہ ابھی دور ہے تو کہا گھوڑے سے اتر جاؤ۔ سب اترے، کہا میرے دونوں ہاتھ باندھو۔ بس میرے دونوں ہاتھ باندھ دو۔ بیٹے نے ہر کے دونوں ہاتھ باندھ دیے، کہا میری آبا میرے چہرے پہ ڈال دو، الٹ کر میری آبا کو میرے چہرے پہ ڈال دو۔
آبا چہرے پہ ڈالی، کہا اب میرا ہاتھ پکڑ کے لے چل، اس لیے کہ مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا. چلے حسین کے خیمے کی طرف. ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے آواز دی اللہ اکبر. حر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اصحاب حسین استقبال کے لیے آ رہے ہیں، حبیب آ رہے ہیں، زہیر آ رہے ہیں، مسلم ابن اوسد آ رہے ہیں. حر بڑھتا رہا. پھر بیٹے نے آواز دی اللہ اکبر، زور سے آواز دی. کہا کہ اب کیا ہوا؟ کہا بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں تیرے استقبال کے لیے. بابا تیرے استقبال کے لیے بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں. ایک مرتبہ اس نے چیخ کے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹے اب کیا ہوا؟ کہا عباس آ رہے ہیں، علی اکبر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد بیٹے نے چیخنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا مولا خود آ رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہوئی، آبا اتروائی. کہا فرزند رسول ہاتھ بندوا کے آیا ہوں کہ میری خطا معاف کر دیں. کہا میں نے تیری خطا معاف کی، ہاتھ کھل گیا. حر کا ہاتھ کھل گیا. حر کا ہاتھ کھلا. کہا چل خیمے میں چل. کہا فرزند رسول میں آیا ہوں کہ مجھے جنگ کی اجازت دے دیں. دو جملے سنو آخری، مجھے جنگ کی اجازت دے دیں. کہا کچھ دیر تو آرام کر لے. کہا نہیں فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنی شرمندگی کو رفع کروں. کہا کہ اچھا اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے جنگ کی اجازت دیتا ہوں. کہا فرزند رسول پہلے اجازت ہو میرے بیٹے کو. بس تم رو چکے نا. بیٹا میدان میں گیا، حملے پہ حملے کیے، یزید کی فوجیں بھاگی. ایک مرتبہ اسے گھیر کے مارا گیا. بیٹے نے آواز دی بابا میری مدد کرو. حر نے شیر غضبناک کی طرح تلوار نکالی، بہت بڑا بہادر تھا، اور بھاگتا ہوا فوج یزید میں گھس گیا. جب اسے بیٹا کہیں نظر نہ آیا تو کہا بیٹے تو کہاں ہے؟ ذرا میری آواز پہ لبیک کہہ دے. ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی کہ حر میں تیرے بیٹے کے پاس ہوں. حر دوڑتا ہوا پہنچا، دیکھا کہ حسین حر کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے ہیں. کہا مولا آپ پہنچ گئے مجھ سے پہلے. کہا حر کس کی مجال ہے کہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھائے. اب میں اس وقت کو کیا کروں جب کڑیل جوان علیہ نظر رہا تھا اور میرا حسین یا علی کہہ کر اکبر کی بغلوں